بھائی نے پوچھا ہے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے؟ دیگر یہ کہ نماز میں تشہد کے بعد عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء بین الاذانین لا یرد، دو اذانوں کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت والے اوقات میں سے ہے، تو لہذا نماز سے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے بعد مسنون اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کے اندر بھی مختلف قسم کی دعائیں موجود ہیں، وہ اذکار کرنے چاہیے۔ باقی اگر مزید کوئی دعا مانگنا بھی چاہے تو اپنے طور پر وہ دعا مانگ سکتا ہے۔ دعا کے مانگنے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جس وقت آپ کو ضرورت ہو یا نہ بھی ضرورت ہو تو کسی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ طریقہ اختیار کرنا کہ نماز کے بعد اپنی طرف سے ایک روٹین بنا لینا کہ بس وہ دعا مانگنی ہے چند الفاظ کے ساتھ، اور جو مسنون اذکار ہے اس کو نظر انداز کر دینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اذکار مسنون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اذکار کو کرنا چاہیے۔ مزید اگر کوئی اس کے بعد دعا بھی مانگنا چاہتا ہے تو وہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہاں، نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی دعا کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک اپنی طرف سے مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا، جس طرح کہ امام کا مقتدیوں کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا کا ایک طریقہ اختیار کر لینا اور اس کو نماز کا حصہ بنا لینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ باقی نماز کے اندر عربی کے علاوہ دعا مانگنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی ہے اور حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھی ہے اسی طرح پڑھنی چاہیے، اور وہ نماز ساری کی ساری عربی کے اندر ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اختیار کیا ہے کہ جو دعا آپ کو اچھی لگے آپ مانگ سکتے ہیں، اور وہ دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی بھی ہیں، صحابہ نے بھی مانگی ہیں، لیکن کسی بھی صحابی سے یا سلف سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز کے اندر دعائیں مانگی ہوں۔ جبکہ دین جب دیگر علاقوں میں پھیلا تھا تو ظاہری بات ہے وہاں پر عربی کے علاوہ بھی دیگر لوگ موجود تھے، لیکن نماز اسی طرح پڑھا کرتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی مزید دعائیں مانگنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر مانگی ہیں، مختلف دعائیں ہیں آپ سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو مانگا جائے، یا ان کے علاوہ بھی کوئی دعا قرآن میں ہے، حدیث میں، وہ مانگی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی قرآن یا حدیث میں نہیں بھی ہے تو لیکن عربی کے اندر ہے اور وہ اچھی دعا ہے تو وہ بھی نماز کے اندر مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ دعا عربی کے اندر ہی مانگنا ہوگی۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔